لیکن ہوا اس کا الٹ۔ انہوں نے تقریر شروع کی اور 2 گھنٹے سے زائد بولتے چلے گئے۔ مجھے یاد ہے وہ کہہ رہے تھے، جہاں تک ہمارے آزاد وطن کے شمال مغربی اور مشرقی علاقوں کا تعلق ہے، ہم کسی طاقت یا حکومت کے باج گزار نہیں بنیں گے۔ جتنا مجھے ان کی کارکردگی پر فخر تھا، اتنا ہی ان کی صحت کے بارے میں فکر مند تھی۔ اس عظیم الشان مجمع کا جوش و خروش اور ولولہ ان کے لیے بڑا تقویت بخش تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کے بعد کمزوری، تھکن اور بخار کا غلبہ ضرور ہوگا۔ پاکستان کے قیام سے 7 سال قبل کا عرصہ ان کی زندگی کا ہنگامہ خیز اور مصروف ترین دور تھا۔ کام کرنے کے معاملے میں وہ انتہائی انتھک قسم کے واقع ہوئے تھے۔ وہ چند سال مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہیں۔ اپنے ذہن کی آنکھ سے آج بھی انہیں دیکھتی ہوں تو یاد آتا ہے کہ کس طرح وہ تھکن اور نقاہت کے باوجود بستر سے اٹھا کرتے تھے۔ جب ہم کسی جلسے میں شرکت کے لیے جاتے تو وہ عموماً خاموش رہا کرتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ وہ تقریر کے لیے اپنے خیالات کو یکجا کر رہے ہوتے تھے، بلکہ اس لیے کہ اپنی رہی سہی قوت کو محفوظ رکھ سکیں۔ جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد خوش آمدید کرنے والوں کے نعروں اور تحسین امیز کلمات کا سر ہلا کر جواب دیا کرتے۔ جس وقت وہ اسٹیج پر جاتے، ان کے قدموں میں مضبوطی اور آنکھوں میں زندگی کی روشنی ہوتی۔ قرآن شریف کی آیات اور علاقائی رہنماؤں کی تقریروں کے بعد وہ مائکروفون پر جا کر ان لوگوں کا طائرانہ جائزہ لیتے جو ہزاروں کی تعداد میں ننگی زمین پر بیٹھے انہیں سننے کے لیے موجود ہوتے۔ جس وقت ان کی تقریر شروع ہوا کرتی تو ان کی آواز میں کسی قسم کی کمزوری یا خرابی صحت کا شائبہ تک نہ ہوتا۔ تقریر کرتے ہوئے جب بھی وہ ذرا رکتے تو لوگ قائد اعظم زندہ باد کے نعرے بلند کرتے۔ کسی نکتے کی وضاحت یا تشریح کرتے وقت ان کے لہجے میں موزوں زیرو بم اور اتار چڑھاؤ ہوا کرتا تھا۔ جو لوگ ان کی تقریر سن رہے ہوتے، انہیں ذرا بھر گمان نہ گزرتا تھا کہ وہ کتنے بیمار اور کمزور ہیں۔ وہ ان کے رہنما اور مجاہد تھے، اور بھلا کوئی کسی مجاہد کو اس کے جذبہ جہاد کا الزام دیتا ہے؟ گھر پہنچتے ہی بستر پر لیٹ جاتے اور دیر تک ہانپتے رہتے تھے۔ نیند کے معاملے میں وہ ذرا خوش قسمت واقع ہوئے تھے، گویا اس سلسلے میں وہ اپنی مرضی کے مالک تھے، یعنی جب چاہتے سو جاتے اور جب چاہتے اٹھ بیٹھتے۔ رات کی پرسکون نیند کے بعد ان میں اتنی قوت آ جاتی تھی کہ وہ روزمرہ کے ہزاروں خطوط، درخواستوں اور دیگر اہم مسائل سے نپٹنے اور ان کا حل تلاش کرنے میں مصروف رہ سکے۔ تحریک پاکستان کے نازک دور میں بھی انہوں نے یہی رفتار جاری رکھی، حالانکہ اس عرصے میں کئی مرتبہ بخار نے ان پر حملہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا جسم پہلے سے کافی دبلا اور نحیف ہو گیا، اور 14 اگست کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ جب ہم کراچی کی سڑکوں پر پرشور ہجوم کے درمیان سے گزرتے ہوئے گورنر جنرل ہاؤس کی طرف روانہ ہوئے تھے، قائد اعظم فتح و نصرت کی ان گھڑیوں میں بھی بے حد علیل تھے۔ دنیا کے نقشے پر ایک نئی ریاست نے جنم لیا تھا، لیکن ریاست کو ان ابتدائی ایام میں بڑے گہرے مسائل کا سامنا تھا۔ میں ان کو افسردگی اور دکھ بھری نظروں سے دیکھتی رہتی تھی۔ ان کی بھوک بالکل ختم ہو چکی تھی،
یہاں تک کہ نیند کے معاملے میں بھی ان کی قوت ارادی سرد اور کمزور پڑ چکی تھی۔ مزید برآں یہ کہ سرحد کی دونوں جانب سے قتل و غارت گری، آبرو ریزی، آتش زنی اور لوٹ مار کے دل خراش اطلاعات موصول ہو رہی تھی۔ ناشتے کے وقت وہ اسی قتل عام اور غارت گری کے بارے میں مجھ سے گفتگو کیا کرتے، اور کئی مرتبہ وہ چپکے سے رومال سے اپنی آنکھیں پونچھتے۔ ایسے موقعوں پر میں انجانی بن جایا کرتی تھی۔ آئین کی تشکیل کا کام ابھی باقی تھا۔ بے گھر لوگوں اور مہاجرین کو از سرِ نو آباد کرنے کے فوری مسئلے سے نپٹنے کے بعد جو وقت بھی ملتا تھا وہ آئین بنانے میں صرف کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر مسائل تھے جنہوں نے ان کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی۔ مثلاً کشمیری مسلمانوں کا مسئلہ ان کے لیے بڑی ذہنی اذیت کا باعث بنا۔ جہاں کے ظالم حکمران نے عوام کے ساتھ فریب کیا تھا، گو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے قائم ہو گیا تھا، لیکن ابھی اس کی جڑیں مضبوطی اور پائیداری چاہتی تھی۔ ان مسائل نے ان کے ذہنی سکون کو پامال کر ڈالا اور وہ ہمہ وقت بے چین اور متفکر رہنے لگے۔ پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے انہوں نے حتی المقدور کوشش شروع کر دی۔ اس کا ذکر تو اب بیکار ہے کہ اپنی صحت کا انہیں مطلق خیال نہ تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی کھانسی اور ہلکے بخار نے میری پریشانیوں میں اضافہ کر دیا۔ میرے اصرار پر آخر وہ اپنے ذاتی معالج کرنل رحمان سے اپنا معائنہ کرانے پر راضی ہو گئے۔ کرنل نے ملیریا تشخیص کیا۔ قائد اعظم دواؤں کے استعمال سے اجتناب کرتے تھے۔ انہوں نے کرنل رحمان سے کہا، مجھے ملیریا نہیں ہے، بس ذرا تھک جاتا ہوں۔ جب انہیں آرام کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے برجستہ جواب دیا، میں اتنا تھکا بھی نہیں ہوں، ویسے بھی مجھے بے شمار کام کرنے ہیں۔ اس کے چند دن بعد ہی وہ مہاجر کیمپ کا معائنہ کرنے لاہور روانہ ہو گئے۔ یہ ستمبر کی بات تھی، لیکن مہاجرین کی زب و حالی انہیں اگلے ماہ پھر لاہور لے گئی۔ اکتوبر میں انہوں نے یونیورسٹی اسٹیڈیم میں ایک عظیم مجمع عام سے خطاب کیا۔ یہ پہلی تقریر تھی جس میں میں نے انہیں موت کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ موت سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مذہب ہمیں اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کی تلقین کرتا ہے، بلکہ اگر موت آ ہی جائے تو ہمیں دلیری سے اس کا سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کی عزت اور وقار کا معاملہ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بہتر اور کوئی راہ نجات نہیں کہ وہ راہ حق میں جام شہادت نوش کرے۔ فرض کی بجا آوری لازمی ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھیں۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہیں مٹا سکتی۔ پاکستان قائم و دائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ ہم کراچی واپس آ گئے۔ مہاجرین کی تباہ حالی نے ان پر گہرے نقوش چھوڑے اور پھر وہ برابر بیمار رہنے لگے، تھکن اور بخار کے باعث۔ لیکن سرکاری فائلیں برابر آتی رہیں۔ وزراء اور سیکریٹری ان سے ہدایات لینے آتے جاتے رہے۔ انہوں نے صوبہ سرحد کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رائے شماری میں ان کی کوششوں پر مبارکباد دینے وہاں ضرور آئیں گے۔ یہ وہی رائے شماری تھی جس میں صوبہ سرحد کے لوگوں نے پاکستان میں شمولیت کے لیے ووٹ دیا تھا۔ وعدہ پورا کرنے کی خاطر وہ اپنی بیماری کے باوجود اپریل 1948 کو پشاور گئے، جہاں بے پناہ مصروفیات ان کی منتظر تھیں۔
انہوں نے اسلامیہ کالج کے طلباء، رسالپور کی ہوائی فوج کے کیڈٹوں، گورنمنٹ ہاؤس میں شہری افسروں اور ایڈورڈ کالج کے طلباء سے خطاب کیا۔ موخر ذکر طلباء سے خطاب کرتے ہوئے انہیں وہ دن بھی یاد آیا جب انہیں 1937 میں اس صوبے سے عملی طور پر نکال دیا گیا تھا۔ اس صوبے میں کانگریس کی اکثریت کا بھی ذکر کیا اور پھر اس تبدیلی کو محسوس کیا جو گزشتہ 2 سال کے عرصے میں اس صوبے اور قبائلی علاقوں میں آئی تھی۔ پشاور میں جلسہ کھلی جگہ منعقد ہوا تھا۔ جلسے کے دوران بوندا باندی شروع ہو گئی، لیکن ہزاروں کا مجمع بارش تیز ہونے کے باوجود اسی صبر و سکون سے قائد اعظم کی باتیں سننے کو ٹھہرا رہا۔ میرے بھائی نے بھی تقریر جاری رکھی اور اس وقت تک ٹھہرے رہے جب تک کہ جلسہ برخاست نہ ہوا، حالانکہ میں نے ان سے درخواست بھی کی کہ تقریر مختصر کر دیں۔ بارش کی وجہ سے وہ شرح بور ہو چکے تھے۔ اس رات یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ سردی اور بارش نے ان کی طبیعت پر برا اثر کیا تھا، مگر انہوں نے ڈاکٹر بلوانے کی ممانعت کی۔ فکر کی کوئی بات نہیں، انہوں نے مجھ سے کہا، بس معمولی سا نزلہ ہے۔